بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول رسم وفا ایچ اردو کہانی پر قسط نمبر 14۔ زویا بہت دیر تک ازنان کو فون ملاتی رہی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ آخر کار وہ فون سائڈ پر رکھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کے دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے، سمجھ نہیں پا رہی تھی ازنان کو ہوا کیا ہے، کیوں وہ اس کی کال اٹینڈ نہیں کر رہا۔ پہلے سوچا مصروف ہوگا، پھر خود ہی اس بات پر سر ہلا دیا، اتنے مصروف تو نہیں ہو سکتے کہ میری کال اٹینڈ نہ کر سکے۔ کچھ دیر بعد ازنان گھر واپس آیا تو فون کی طرف دھیان گیا۔ اسکرین آن کی تو زویا کی 50 سے زیادہ مس کالز تھیں اس کے فون پر۔ 12:30 کا ٹائم تھا۔ ازنان نے زویا کو کال کی، یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں کوئی ایمرجنسی نہ ہو۔ پہلی بیل پر ہی زویا نے کال اٹینڈ کری۔ ازنان حیران رہ گیا، زویا اب تک جاگ رہی ہیں؟ السلام علیکم، زویا کی جھجکتی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وعلیکم السلام، خیریت تھی؟ آپ کی اتنی زیادہ کالز آئی ہوئی تھی؟ میں ذرا ضروری کام سے باہر گیا ہوا تھا، ابھی گھر لوٹا تو فون چیک کیا۔ جی سب خیریت ہے میجر ازنان، بس ایسے ہی آپ ہم سے ملے بغیر ہی یونیورسٹی سے واپس آ گئے تو ہمیں فکر ہو رہی تھی آپ کی۔ ہم نے سوچا آپ خود رابطہ کریں گے لیکن آپ نے کوئی رابطہ نہیں کیا، اس لیے ہم نے خود فون کر دیا، لیکن آپ کال اٹینڈ نہیں کر رہے تھے تو ہم پریشان ہو گئے، اس لیے کافی دیر سے فون کر رہے تھے آپ کو۔ ہم معذرت کرتے ہیں اگر آپ کو پریشان کیا ہم نے تو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اس میں معذرت کرنے والی کون سی بات ہے؟ مجھے ارجنٹلی کہیں جانا تھا، اس لیے یونیورسٹی سے آپ سے ملے بغیر ہی وہاں سے نکل آیا۔ ہمیں آپ کو ایک ضروری بات بتانی تھی، اس لیے فون کیا، زویا ہچکچاتے ہوئے بولی۔ جی کہیے، کیا بات کرنی تھی؟ ازنان تھکا تھکا سا بولا۔ وہ آج یونیورسٹی میں روحان نے ہمیں پرپوز کیا، وہ ہم سے شادی کرنا چاہتا ہے، زویا ہچکچاتے ہوئے بولی۔ زویا کے منہ سے روحان کا نام سنتے ہی ازنان کے زخم پھر سے تازہ ہو گئے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی ہوئی یہ سن کر مجھے۔ روحان بہت خوش رکھے گا آپ کو، باقی جیسے آپ کو مناسب لگے، یہ آپ کی زندگی ہے، کیسے گزارنی آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں۔ ازنان بول کر چپ ہو گیا۔ دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ آپ خوش ہیں میرے اس فیصلے سے؟ ایک دوست ہونے کے ناطے پوچھ رہی ہیں ہم۔ کچھ دیر بعد زویا ہمت کر کے بولی، جی میں خوش ہوں آپ دونوں کے لیے، کہہ کر ازنان نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ وہ زویا کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ فون بند ہوا تو زویا آنکھیں موندے لیٹ گئی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اداس ہو چکی تھی۔ ازنان کی باتوں سے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ ازنان خوش ہے اس رشتے سے۔ اگلے دن ازنان نے اپنی ٹرانسفر اپلیکیشن جمع کروا دی اور گھر واپس آ گیا۔ وہ کچھ دن آرام کرنا چاہتا تھا۔ زویا سے اس کی دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی دونوں نے ایک دوسرے کو کال کی تھی۔ زویا کسی مشن کے لیے جا چکی تھی، جبکہ ایک ہفتے بعد ازنان کا ٹرانسفر لیٹر آ چکا تھا۔ اس نے اپنی ٹرانسفر اسلام آباد کروا لی تھی۔ زویا بھلانے کی وہ دن رات کوشش کر رہا تھا۔ دن تو جیسے تیسے گزر جاتا تھا لیکن رات ہوتے ہی زویا کی یادیں اسے گھیر لیتی تھیں۔ آج اس سے اسلام آباد آئے ہوئے 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن
اس کے لیے تو جیسے 1 سال گزرنے کے برابر تھا۔ زویا مشن سے واپس آئی تو سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ازنان کو بہت بار کال کی اس نے، لیکن اس کا نمبر آف تھا۔ پھر ارمان سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ تو یہاں ہے ہی نہیں۔ زویا گھر میں داخل ہوئی تو اسے ڈرائنگ روم سے کچھ آوازیں سنائی دی، لیکن زویا نظر انداز کرتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی کمرے میں پہنچی ہی تھی کہ اس کی ماما کمرے میں داخل ہوئی۔ زویا، بہت اچھے ٹائم پر آئی ہیں آپ، جلدی نیچے چلیں، آپ کے ڈیڈ آپ کو بلا رہے ہیں۔ ڈیڈ گھر پر ہیں؟ امیزنگ، زویا مسکراتے ہوئے بولی۔ چلیں، زویا ان کو ساتھ لیے نیچے آ گئی۔ سامنے روحان، ارمان اور ان کے پیرنٹس کو دیکھ کر زویا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ان کو سلام کرتے ہوئے ماما کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یہ ہے ہماری بیٹی زویا، ماما نے اس کا تعارف کروایا۔ جی ماشاءاللہ، بہت پیاری بچی ہے، ہمیں فخر ہے روحان کی پسند پر۔ روحان کی ماما روحان کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولی۔ ان کی بات پر زویا نے نظریں اٹھا کر روحان کی طرف دیکھا۔ ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ تو پھر ہمیں اجازت دے بہن جی، باقی آپ لوگ آپس میں مشورہ کر لیں، جو دن آپ کو مناسب لگے نکاح کے لیے۔ جی بالکل، ہم انتظار کریں گے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے میجر صاحب، کب کی ڈیٹ رکھنی ہے ہمیں بتا دینا، ہم آ جائیں گے دولہے کو لے کر، روحان کے پاپا بولے۔ نکاح کی بات سن کر زویا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے وحشت ہو رہی تھی اس ماحول سے، نکاح اتنی جلدی، اس بارے میں تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ روحان سے بات کرنی پڑے گی۔ شام کو ماما ڈیڈ اس کے کمرے میں آئے۔ زویا بیٹا، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا اس رشتے سے؟ ہم آپ کے سگے ماں باپ تو نہیں، ہم نہیں چاہتے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، جو بھی ہوگا آپ کی مرضی کے مطابق ہی ہوگا۔ ماما کی بات پر زویا جلدی سے آگے بڑھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ ہی میرے موم ڈیڈ ہیں، دوبارہ ایسا کچھ نہیں کہنا آپ لوگ۔ آپ دونوں کو پورا پورا حق ہے میری زندگی کے متعلق فیصلہ کرنے کا۔ زویا ماما کے گلے لگ کر رو دی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ اچھا بھائی، میں تو چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، جلدی ملاقات ہوگی۔ زویا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ زویا چاہ کر بھی ان کو انکار نہ کر سکی۔ اب بات ماں باپ کی عزت پر آ چکی تھی، اسی لیے اب زویا کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور ازنان بھی تو پیچھے ہٹ گیا تھا، تو زویا انکار بھی کس کے سہارے کرتی۔ باقی اگلے کیس میں امید کرتی ہوں میرا ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔